الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم عبادت کی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح سمجھانے کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اللہ پاک فرماتے ہیں کفار کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ ایک کتاب جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے آئے. جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں اور وہ انؤمن کما آمن السفہاء کہ کیا ہم ان بیوقوفوں جیسے ایمان لے آئے جس طرح یہ لائے. مطلب روزہ نماز تو چلو ٹھیک ہے, زکوٰۃ چلو ٹھیک ہے, لیکن اپنا سب کچھ دین پر لگا دینا, اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دینا, کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے؟ کیا ہماری تو کوئی اپنی زندگی نہیں ہے؟ اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے. اور آج آپ دیکھیں 1400 سال کے بعد آج بھی وہی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ مسلمان تک تو ٹھیک ہے, نماز ہم خود پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, لیکن ساری زندگی مسجدوں میں رہنا, مسجدوں میں پڑھانا, مدرسے میں پڑھانا, داڑھی رکھ لینا, قرآن پاک حفظ کر دینا, یہ ہم سے نہیں ہوتا. اور کچھ پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں کو جو اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. ایمان والے تو ہم بھی ہیں, جنت تو ہمیں بھی ملے گی, تو پھر ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی کیوں لگائی؟ وہی اعتراضات کیے جاتے ہیں. جب کفار نے یہ اعتراضات کیے, منافقین نے یہ اعتراضات کیے, تو قرآن پاک نے خود انہیں جواب دیا کہ یہ بیوقوف نہیں ہے, تم لوگ بیوقوف ہو. انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا, نعوذ باللہ. تو قرآن پاک نے جواب دیا کہ یہ بیوقوف نہیں ہے, تم بیوقوف ہو. قرآن پاک نے کہا کہ ایمان لاؤ, ابو بکر کی طرح ایمان لے آؤ, عمر کی طرح ایمان لے آؤ, عثمان علی کی طرح ایمان لے آؤ, صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. اور انہوں نے صحابہ کو معاذ اللہ بیوقوف کہا. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے, جو صحابی دیے, ان جیسی مثال ہمیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. ہر ایک صحابی کا اپنا انداز, ہر ایک صحابی کا اپنی ادا محبت کرنے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے چکے تھے. اللہ پاک ان کو دنیا میں ہی بتا چکے تھے کہ میں ان سے راضی ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا میں ہی اللہ پاک نے بتا چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو اول مقام دیا صحابہ میں اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ کسی اور نبی کا ہی امتی کیوں نہ ہو. مطلب تمام انبیاء میں جو سب سے کم درجے والا نبی ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار سب سے افضل ہے. غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت میں سارے صحابہ آتے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ، بدری صحابہ اور مکے کے صحابہ، مدینے کے صحابہ، اس کے بعد تابعی، تبع تابعی، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی کتب ہیں، جتنے بھی ابدال ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سب کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رکھا جائے تو تب بھی وہ سب سے بھاری ہوگا. یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ دین پر وقف کر دیا. ان بے وقوفوں کی باتیں نہیں سنی جو ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی سب کچھ دین پہ لگا دیا. آج ہم موٹیویشنل اسپیکر سے متاثر ہوتے ہیں، آج ہم دنیا کے کسی لیکچرر سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور صحابہ کے واقعات سے متاثر نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی کر کے بھیجے گئے اور 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے بنی اسرائیل کی تربیت کی 40 سال تک. اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے آ گئے، سمندر یا دریا کے کنارے آ گئے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جو 40 سال تک نبی کے ساتھ رہے، ان کا ایمان کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا تھا تو ہمیں کہیں نہ کہیں مروایا گا، اب ہم کہاں جائیں گے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل جو قوم تھی انہوں نے فرعون کے غرق ہونے کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ ہمیں پہلے دکھاؤ. نبی کی زبان پر انہوں نے ایمان نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے فرعون. تو پھر سمندر نے فرعون کو جو ہے باہر چلا اور انہوں نے دیکھا کہ فرعون جو ہے مردہ ہے، مر گیا. اگر اس کے مقابل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار میں جا رہے تھے اور ایک پہاڑ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھنے سے ان کو تکلیف ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ گیا. اس کے بعد غار ثور میں داخل ہوئے، لیکن جب آ رہے تھے غار ثور کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چل رہے تھے کبھی پیچھے چل رہے تھے. وہاں بنی اسرائیل والوں کو اپنی فکر لگ گئی، ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے نبی کا کیا ہوگا، فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے. لیکن یہاں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کی فکر تھی. کبھی آگے چل رہے ہیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے پوچھا
کہ اے ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب میرے اندر خیال آتا ہے کہ کافروں کا لشکر سامنے سے آئے گا تو سامنے آ جاتا ہوں، اور جب میرے اندر خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آئے گا پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو صدیق اکبر زخمی ہو، صدیق اکبر کی جان چلی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جو ہے چھو بھی نہ پائے۔ جب غار میں داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے داخل ہوئے اور داخل ہو کر غار کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، اپنا امامہ اتارا، اسے کپڑا پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کیا، کچھ سوراخ بچ گئے، اپنی قمیض اتاری، اپنا کرتا اتارا اور پھر وہ لگایا، پھر ایک سوراخ بچ گیا اور اس سوراخ کے اندر سانپ تھا۔ جب دیکھا کہ ایک سوراخ بچ گیا ہے تو وہاں پر اپنی ایڑی کو لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ جب آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور جب آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے کے اوپر سر رکھ کر آرام کیا اور جب سانپ نے ڈسنا شروع کیا تو کچھ علماء لکھتے ہیں کہ سانپ اکثر ڈستا ہے اپنی فطرت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اسے فطرت یہ دی ہے، اس کو ڈسنا اس کی فطرت ہے، لیکن یہاں پر سانپ اس لیے نہیں ڈس رہا تھا کہ اس کی فطرت ہے، بلکہ یہاں پر سانپ اس لیے ڈس رہا تھا کہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا۔ یہاں پر سانپ یہ کہہ رہا تھا کہ اے صدیق اکبر اپنی پنڈلی ہٹا دے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، ان کی زیارت کر سکوں۔ جب کافروں کا لشکر آ پہنچا، جب کافر باہر آ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی اللہ پاک نے آیات پڑھ کے اتاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی قوم نے پھر بھی ان پر شک کیا، ان کا اتنا مضبوط ایمان نہیں تھا۔ ان کی قوم کو اگر اللہ پاک نے بچایا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بچایا، لیکن یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی فکر نہیں تھی۔ اگر اپنی فکر ہوتی تو قرآن کے الفاظ ہوتے لا تخف ان اللہ معنا۔ قرآن کہتا ہے کہ خوف مت کرو، قرآن کہتا ہے خوف مت کرو۔ خوف کیا جاتا ہے جب اپنی فکر ہوتی ہے، اور فکر کی جاتی ہے جس کو سندھی میں گڑتی کہتے ہیں، جب وہ کی جاتی ہے تو اس میں اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی فکر ہوتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر فکر مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال خرچ کیا جائے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال کم تھا، مفلسی کے دن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور آج کل ابو بکر کے پاس مال بڑا کم ہے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس مال کم ہے، وہ کم لے آئے گا، اور میرے پاس مال زیادہ ہے کہ زیادہ لے آؤں گا۔ جب دونوں صحابہ مال لے آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے آدھا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، زیادہ مال نہیں تھا لیکن جو بھی تھا سب کچھ لے آئے۔ تو جب مال رکھا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بہت زیادہ تھا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ رہے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اللہ پاک اس پر وحی نازل کرتا ہے. تو آپ کو تو پتا تھا کہ کون کیا کر کے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ نہیں پوچھا کہ عمر تم کتنا لائے، ابو بکر تم کتنا لائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال الٹا پوچھ دیا کہ عمر تم کتنا چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تم کیا چھوڑا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اطمینان سے کھڑے تھے سارا اطمینان ٹوٹ گیا اور فرمایا کہ میں آدھا لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا چھوڑ آئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب کچھ میں لے آیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر تجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. صحابہ کی جماعت میں جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، جتنے بھی جنتی ہوں گے اللہ پاک ان کو دیدار کرائے گا، اور ابو بکر کو اللہ پاک دیدار خاص کرائے گا. قیامت کے دن میں بھی اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نوازیں گے جس کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی. تو اللہ پاک اسی وجہ سے ان کو قیامت کے دن بھی دیدار خاص کرائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے آگے سوال پوچھا کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے جو افضل مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ساتھ تھے، ان کی قربت رسول اللہ کے ساتھ اتنی تھی اور ان کی جو محبت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی تھی، ہر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعد والا لفظ آنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا ساتھ ہوا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوگا. سیدنا صدیق اکبر کی قربت اتنی تھی کہ ان کے لیے لفظ بعدی استعمال کرنا ہی صحیح نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی ایمان کی دعوت لے جاتے تھے، اسلام کی دعوت لے جاتے تھے، تو وہ سب سوچا کرتے تھے اور اس کے بعد ایمان لے آتے. کچھ دلائل مانگتے تھے کہ آپ کے جو دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے، کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ دیا. آپ علیہ السلام کے سب سے جو محبوب ترین صحابی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر ایک اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی خلافت کا دور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
جنگ کرتے تھے تو جنگ میں جو مال ملتا تھا وہ مال غنیمت کا ہوتا تھا، وہ تقسیم ہوا کرتا تھا صحابہ کے درمیان، صحابہ میں مواد تقسیم ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ایک باغ ہوا کرتا تھا جس کو باغ فتح کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ایک باغ تھا، اب چونکہ میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ باغ میری ملکیت میں آنا چاہیے کیونکہ میرے والد تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پڑھی جس کا مطلب یہ کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ ان کی وفات کے بعد صدقہ ہو جاتا ہے، اور اس حدیث پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ پیش کیے جو گواہ تھے اس حدیث کے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تک اس حدیث کا علم نہیں تھا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بتائی تو انہوں نے حدیث قبول کی اور وہ چلی گئی۔ تو اس پر کچھ لوگ اس دور میں نہیں بلکہ اس دور میں کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کا حق کھایا مثلا، جبکہ انہوں نے صاف حدیث پیش کی۔ لیکن اگر ان کی باتوں پر غور کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق تھا، تو ان سے ذرا پوچھا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جب گزر گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، تو ان سے پوچھا جائے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اپنی ملکیت میں لیا؟ اس حدیث سے اتفاق کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ نہیں لیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وفات کے 6 مہینے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رات میں جنازہ پڑھایا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس جنازے میں شریک ہوں گا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امامت پر کھڑے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صف کے آخر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بازو سے پکڑا اور امامت کی جگہ پر کھڑے کر کے فرمایا کہ اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا دنیا اور دین کا امام بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس شخص نے نمازیں پڑھائی وہ شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ آخری دن آپ علیہ السلام بیمار تھے، تو عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اور عشاء کی نماز کے وقت صحابہ جمع ہوئے عشاء کی نماز کے لیے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے گھر تشریف لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ غشی کی حالت تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، اور اس کے بعد غشت میں چلے گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو اچھا پہلے 3 مرتبہ یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے کہ نماز ہو گئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نماز ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر بے ہوش ہوئے، پھر جب ہوش میں آئے تو پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی، تو پھر فرمایا کہ نہیں ابھی تک صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔
پھر جب رش میں چلے گئے، پھر جب ہوش میں آئے، پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی، پھر یہ فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھیں۔ جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پچھلی صفوں میں تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی صفوں میں تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ابو بکر پڑھا یا عمر پڑھا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو جب نماز شروع ہوئی، جب تکبیر کی آواز سنی، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی وہ موٹی ہوا کرتی تھی، تو جب تکبیر کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ امامت ابو بکر نہیں کر رہا ہے، امامت عمر کر رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور آگے امامت کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جو سمجھدار اور سب سے زیادہ جو ہے بہادری سے کام لینے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بارے میں آخری بات کہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور بوسہ دیا، اور اس کے بعد منبر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، مطلب یہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے، ان پر کبھی بھی موت واقع نہیں ہوگی، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کبھی بھی نہیں مریں گے اور اللہ پاک پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ پاک آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس وقت میں یہ کیفیت ہونا اور ہمت سے کام لینا، یہ جو کام لیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس پر دنیا آج بھی عمل کر رہی ہے۔ اگر خلیفوں کی بات آتی ہے تو مسلمان ہمیشہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں کہ ان جیسا خلیفہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے خلافت میں کام سب سے زیادہ کیے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے صرف 2 سال ملے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے 10 سال ملے، لیکن جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا اس کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سالوں میں ڈال کر لیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے صحابہ کو ماننے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں جو ابو بکر کے علی سے لے کے علی کی یاد تک ہر صحابی کو مانتے ہیں اور ہر صحابی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔